Welcome to my YouTube channel Hafiz Arif Ishaq. Don't forget to like, comment and subscribe. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى فاستبقوا الخيرات صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، مکاتب سے تشریف لائے ہوئے معلمین، طلباء، طالبات اور حاضرین مجلس، الحمدللہ ہم کافی دیر سے ہمارے اس مدرسہ کے طلباء کا دلچسپ پروگرام سن رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کے طلباء پر اساتذہ کرام کی اچھی محنت ہے، اساتذہ کرام کی توجہ ہے، اور انہی سال بھر کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ یہ بچے مختلف تقاریر، نعتیں، نظمیں، تلاوت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیز اس مدرسے کے تقریباً 25 طلباء نے نازلہ مکمل کیا، 4 بچے حافظ قرآن بنے، اور انہوں نے جامعہ عبدالقوہ کی شاخوں کا جو مسابقہ ہوتا ہے ان مسابقات میں بھی ان طلباء نے شرکت کی. یہ اس مدرسے کی بڑی اور بالکل واضح خدمات میں سے ہے. جو حضرات بھی اس کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور جو منتظمین، ذمہ دار حضرات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو حضرات مدرسے کے معاونین ہیں، وہ تمام ہی اس کے اجر میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ہر طرح سے، ہر طرف سے حفاظت فرمائے اور مزید ترقی کے اسباب مہیا فرمائے. معزز حاضرین، مدارس و مکاتب یہ امت کی بہت بڑی ضرورت ہے. امت کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے اہم مکتب کی ضرورت ہے. مکتب کی تعلیم یہ ہم مسلمانوں کے دین و ایمان کے حفاظت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. اسلام اور مسلمانوں کا جو ڈھانچہ ہے، اس کا جو دھرا ہے، اس کی جو باڈی اور جسم ہے، اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ مکاتب کی تعلیم کو حاصل ہے. اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ گاؤں گاؤں بلکہ محلہ محلہ مکتب قائم کیا جائے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جب مالٹا کی جیل سے حضرت باہر تشریف لائے تو حضرت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں جا کر قرآنی تعلیم کو عام کرنا ہے. اگر مکاتب قرآنیہ مضبوط ہوئے، مکتب کی تعلیم اگر پختہ رہی، تو دشمن کتنی بھی سازش کر لے وہ دین کا اور دین کے ماننے والوں کا اور قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اس لیے حضرت نے مالٹا کی جیل سے باہر آتے ہی امت محمدیہ اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ آواز دی اور یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں اگر اپنا وجود باقی رکھنا چاہتے ہو ہندوستان میں، اپنے پورے دینی اسلامی تشخص کے ساتھ، اپنے تمام تر خوبیوں
تو مکتب کو قائم کرو اور مکتب کے نظام کو مضبوط کرو. یہ ہماری سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے. انہی مکاتب کے اندر ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، کلمے کا مطلب اور مفہوم سمجھایا جاتا ہے، ان کو ایمان اور توحید کیا ہے اور اس کے بالکل مقابل میں شرک اور کفر کیا ہے، ان دونوں کا صحیح مطلب ان کو سمجھایا جاتا ہے. ایمان کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھایا جاتا ہے، اور کفر و شرک اور بدعات کے نقصانات کو اور خرابیوں کو سمجھایا جاتا ہے، وعدے اور وعید کو سمجھایا جاتا ہے، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں، ان کے رگ و جان میں اور ان کے جسم کے روئے روئے میں ایمانی روح پھونکی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو بچے مکتب کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور اچھے مکاتب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، عموماً وہ دنیا کے کسی گوشے میں، کسی میدان میں چلے جائیں، بڑے ہونے کے بعد وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. اور جن کی تعلیم و تربیت مکاتب سے نہیں ہوئی ہے، جو بچے مکتب کی تعلیم سے ناآشنا رہے ہیں، جو بچے مکتب سے دور رہے ہیں، جن کے ماں باپ نے ان کو دور رکھا یا وہاں مکاتب نہ ہونے کی وجہ سے وہ دور رہ گئے، بعد میں بڑی محنتیں کی جاتی ہے، کوششیں کی جاتی ہے، لیکن اس شخص کا قابو میں آنا، صحیح لائن پر آنا، اس کی ٹرین کا پٹری پر آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور عموماً ایسے ہی بچے بچیاں ہوتے ہیں جو معمولی لالچ کی بنیاد پر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں. یہ جتنے واقعات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں کہ فلاں بچی نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، فلاں چلی گئی، فلاں نے ایسا کر لیا، آپ اگر اس کا محاسبہ کریں گے تو اس میں زیادہ تر بلکہ تمام ہی ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کو مکتب کی بنیادی تعلیم نہیں ملی. اس لیے اگر اپنے بچوں کے دین اور ایمان کو بچانا ہے، اگر اپنی اس بڑی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ ہم خود ایمان پر دنیا سے رخصت ہوں اور ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلیں ایمان پر باقی رہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ما تعبدون من بعدی، اس کا اگر صحیح جواب چاہتے ہو کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرے مرنے کے بعد تم کس کے عبادت و پرستش اور پوجا کرو گے، اگر اس کا صحیح راستہ اگر ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ایک آسان راستہ مکتب اور مدرسے کا راستہ ہے. اپنے بچوں کو مکتب کے حوالے کریں، اور جو یہاں معلمین حضرات تشریف لائے ہیں اپنے طلباء اور طالبات کو لے کر مسابقے میں، وہ حضرات بھی اس سے اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور امت کو آپ کی کتنی سخت ضرورت ہے. کوئی معلم یہ نہ سوچے کہ میں 15 بچوں کو پڑھا کر کیا کروں گا. بہت سارے ہمارے حفاظ اور علماء کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ حضرت وہاں صرف 10 بچے پڑھنے آتے ہیں. ارے میرے بھائی، وہ 10 بچے نہیں ہیں، وہ 10 خاندان ہیں جو آپ کے پاس زانو تلمس طے کرنے آ رہے ہیں. اگر آپ نے ان 10 کا ایمان بچایا، اگر آپ نے ان 10 بچوں کو بھی صحیح تعلیم دے دی، آپ 10 خاندانوں کے ایمان و اسلام کے محافظ بنیں گے. اور اگر ان کی تعلیم کر کے، تربیت کر کے، ذہن سازی کر کے ان کو دینی علمی مدرسے کے میدان میں لگا دیا اور اتار دیا، تو یہ ایک بچہ ایک خاندان کے محافظ نہیں بنے گا، بلکہ یہ اگر حافظ عالم بنا تو جس طرح آپ 10 20 30 خاندانوں کے ایمان کے محافظ بنے ہیں، یہی بچے آپ کی جگہ پر کئی 100 خاندانوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے. غزہ کے مسلمانوں کو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور کس قسم کرسی کے عالم میں وہ 15-16 مہینے سے جی رہے ہیں، اس کو بھی ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جانے کے باوجود ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی پر بل تک نہیں ہے. آفیشیلی رپورٹ کے مطابق 60,000 مسلمان شہید ہوئے.
15 مہینے میں صرف غزہ کے شہید ہوئے ہیں، لیکن ان سب کچھ تباہی و بربادی کے باوجود وہاں کا مسلمان اپنے دین اور ایمان پر جمع ہوا، ڈٹا ہوا اور اڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا کہ وہ اپنے خیموں اور کیمپوں سے نکل کر اپنے اپنے گلی کوچے محلوں میں واپس آ گئے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، چھت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنی ایمانی اسلامی جگہ اور وطن پر زندگی گزاریں گے، یہاں کی ایک اینچ کا سودا کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ کیا ہے وہاں؟ کچھ نہیں، ایک کھنڈر ہے، سب ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو چکا ہے، کہاں جئیں گے؟ خیمے میں تو خیمہ بھی ملے گا، اس کو سر چھپانے کی جگہ ملے گی، یہاں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ ہے قرآن کی تعلیم۔ وہ قرآن کی تعلیم ہے کہ قرآن کی تعلیم ان کو ایسی گھول کر پلا دی گئی ہے اور قرآن پر ایسی محنتیں ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن دین و ایمان کو قربان نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے جہاں وہ خیموں اور کیمپوں میں زندگی گزارتے ہیں وہاں کے حالات کا بھی مطالعہ کریں اور دیکھیں تو پناہ گزین ہونے کے باوجود ان کے خیموں کے اندر قرآنی تعلیم کا رواج ہے۔ وہاں بھی بچے حافظ بن رہے ہیں، بچیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں، عورتیں حافظ قرآن بن رہی ہیں، اور وہاں سال میں ایک مرتبہ ایک مجلس کے پورا قرآن سنانے کا نظام چلتا ہے۔ اس میں کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گود میں بچہ لیے ہوئے قرآن سنانے آتی ہے، پورا قرآن ایک بیٹھک میں سناتی ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی عمر کی بوڑھی عورتیں ہیں، انہوں نے بڑھاپے میں قرآن حفظ کیا اور اسی حالت میں پورا قرآن سنا رہی ہیں۔ نوجوان اور مسلمان مردوں کا تو پوچھنا ہی کیا، جہاں دیکھو حافظ قرآن کی بھرمار ہے۔ یہ جتنے بھی مخالفین سے برسر پیکار ہیں ہمارے مسلمانوں میں سے، وہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں، کوئی بھی غیر حافظ نہیں، کوئی غیر حافظ نہیں ہے۔ آپ دنیا کا جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر حالات آئے اس کا جائزہ لیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ باطل طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹنے والے، ان کا مقابلہ کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ حفاظ کی جماعت اور علماء کی جماعت۔ ان کو قرآن سے ایسی اسٹرینتھ ملتی ہے، ایسی طاقت ملتی ہے اور ایسا جذبہ اور ولولہ ملتا ہے کہ اس کے بعد پھر دنیا کے بموں کے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ آپ سوچو، میڈیا کے اوپر ہے، سب چیزیں موجود ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا میڈیا بھی دکھاتا ہے کہ ایک دم وہ دشمنوں کے ٹینکوں کے قریب جا کر لڑتے ہیں، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینک ہے، اس کے اندر جو ہے ہلاک کرنے والا مواد ہے، اس کے اندر کئی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں دشمنوں کے، لیکن پھر بھی وہ ایک معمولی سی جھجک کیے بغیر وہاں جاتا ہے، اس کو اڑا کے آ جاتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ طاقت کہاں سے آئی ان کے پاس؟ یہ طاقت قرآن کی تعلیم سے آئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پاور نہیں ہے ان کے پاس سوائے قرآن کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآنی تعلیم کو معمولی نہ سمجھو۔ ہمارے معلمین حضرات اپنی اس خدمت کو ہلکا نہ سمجھے، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے اور اپنے حوصلے کو پست نہ کریں کہ بہت کم بچے پڑھنے آتے ہیں۔ محنت ضرور کریں بچوں کو پڑھانے کی، لیکن جتنے بھی آگے اس کی قدر کریں اور اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھا دیں، خوب آگے لے جائیں۔ انہی 10 میں سے اگر ایک بھی بن گیا تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ مدارس اور مکاتب کی قدر و قیمت کو سمجھیے۔ دشمن تمام چیزوں سے دور اور تمام چیزوں سے غافل ہو کر صرف مدرسے کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے؟ مدرسوں کے تعلق سے مختلف قانون بنائے جا رہے ہیں، مدرسوں کے تعلق سے بہت سی نقصان پہنچانے والی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارے مقابلے میں کوئی سر اٹھا کر جی سکتا ہے تو یہ مدرسے کے ملا اور مولوی لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی قدر کو پہچانو۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دارالعلوم قائم کیا تھا، ایک استاد اور 2 شاگرد تھے۔ اگر حضرت یہ سوچتے کہ 2 ہی بچے ہیں، کیسے پڑھاؤں ان کو، تو کیا آج دارالعلوم کا یہ مشن پوری دنیا میں پھیلتا تھا؟ نہیں پھیل سکتا تھا۔ انہی 2 محمودوں کو پڑھایا
اور ان کو آگے بڑھایا جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے اندر بڑا کردار اور رول ادا کیا. اور اسی دیوبندی نظام کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور پورے ایشیا کے اندر جو ہے قائم کیا گیا. جہاں جہاں مدرسے چلتے ہیں ایشیا میں، وہاں یہی نظام دیوبند اور مسلک دیوبند چلتا ہے. اور ہمارے پڑوسی ملک میں جو انقلاب آیا اور انہوں نے ایک سپر پاور کا تختہ پلٹ کر کے اس کو بھگایا اور اسلامی نظام قائم کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اسی دیوبند کے فیض یافتہ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے فیض حاصل کیا ہے. مسلک دیوبند کے اندر بڑا پاور اور طاقت ہے. یہ مسلک یہ کبھی بھی جو ہے باطل طاقتوں سے کے ساتھ سمجھوتا کرنے، کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ اپنے پورے تشخص کے ساتھ، اپنے اصول اور عقائد اور ضوابط کے ساتھ ڈٹ کر کام کرتا ہے اور اسی کے حساب سے اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے. اور جب ایک وقت گزرتا ہے مجاہدوں اور محنتوں کا، پھر اللہ کی طرف سے نصرتیں آتی ہیں. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. جتنی سازشیں کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو اپنی سازشیں کرنے دو. ہم ان سازشوں کے تبصرے میں، اس کی چیوی گوئیوں میں وقت باز نہ کریں، بلکہ ہم اپنے مشن کو اور مضبوط کرتے چلے جائیں. وہ جتنی سازش کریں گے اتنا زیادہ ہم اپنی محنت کو بڑھاتے چلے جائیں اور اپنے بچوں کو بناتے چلے جائیں. انشاءاللہ ان کی سازشیں اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اور ان کی سازشیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بھی حد قبول فرمائے اور ہمارے ان بچوں کے ناظرہ اور حفظ قرآن مکمل کرنے کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، باعث رحمت و مغفرت بنائے. اور جو اس مدرسے کے اساتذہ اور ذمہ داران ہیں اور معاونین ہیں، اللہ ان سب کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اور ہمارے آج کے اس تشریف لائے ہوئے اسٹیج پر رونق افروز معزز نظماء کرام، علماء نظام اور خصوصاً ہمارے مفتی صاحب جو میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، مفتی زبیر صاحب، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس ہمارے چھوٹے سے ادارے کی اس دعوت پر لبیک کہا اور یہاں اسٹیج پر رونق افروز ہوئے اور رونق مجلس بنے، ہمارے اس مجلس کو چار چاند لگائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالی جزاء جمیلا جزیلا. اب بلا کسی تاخیر کے ہم جس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ گھڑی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ الحمدللہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا جو صبح سے اب تک مکاتب کا مسابقہ چل رہا تھا، یہ کل 5 قرآن پر مشتمل تھا. فرے اول جس کے اندر ایک تھا 12 پارے، فرے دوم